Ese no pasa bien, no, vete, ve. Pues tú por otro no, un palo ese. Sí, esa cara को पकड़ा सब जी ऐसा ना cara को पकड़ा बैठा आप तो बात कर इस प्रेगनेंसी में तो अच्छा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء میں یہ کچھ آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اور جدا رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے اس سے جس نے ہمیں رزق دیا اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں پس کوئی نفس نہیں جانتا جو چھپائی گئی ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلہ دینے کے لیے ان کے لیے جو یہ عمل کیا کرتے تھے صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب اتارنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کچھ علماء کے نزدیک سورہ مزمل یہ صرف تیسری یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ سورہ مزمل نہیں تھی یہ تو میں صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ تہجد کا ذکر تہجد کی امپورٹنس تہجد کی فضیلت یہ کثرت سے قرآن مجید میں اور حدیث میں آئی ہے بار بار جگہ جگہ تہجد کی فضیلت آئی ہے لیکن ایک ایسی فضیلت ایک ایسے اینگل سے تہجد کو دیکھنا جو شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو پہلے یا سنا بھی ہو تو اس کو سن کے انسان کو بہت بہت طاقت ملتی ہے بہت زیادہ ہوپ ملتا ہے کہ انسان اگر اس عمل کو اپنی زندگی میں لے آئے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا اقرا بسم ربک الذی خلق اس کے بعد کچھ علماء کے نزدیک جو علماء مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ مزمل یہ صرف تیسری آیت تھی تیسری سورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری یعنی بالکل نبوت کا مکن دور تھا صرف تیسری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی نماز جو واجب تھی وہ تہجد کی نماز تھی اینڈ all the prophets they used to offer tahajjud prayers تہجد کی نماز تمام انبیاء پر فرض رہی تمام انبیاء اس کو باقاعدگی سے پوری زندگی پڑھتے تھے تو یہ کوئی خاص نماز ہے یہ کوئی ایسی نماز ہے کوئی ایسا راستہ ہے کوئی ایسا گیٹ وے ہے ایسا دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت
جلدی سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. اینڈ دیٹ از دا نائٹ پریئر. اچھا, بالکل اسٹارٹ میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین قیام اللیل اینڈ تہجد. قیام اللیل کہتے ہیں رات کے قیام کو. یہ ہم لفظ اکثر سنتے ہیں رمضان شریف میں, جی قیام اللیل ہے. قیام اللیل کے اندر تہجد بھی ہے, تراویح کی بھی نماز ہے, اور بعض حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ عشاء کی بھی نماز اس کے اندر ہے. یعنی جب مغرب کے بعد, بالکل جب اندھیرا آ جاتا ہے اس کے بعد, ایون مغرب کے بعد کے جو نوافل ہیں, ہی سیز کہ مغرب کے بعد کے جو وقت ہے جب رات داخل ہو جاتی ہے, یہ قیام اللیل ہے. لیکن موسٹلی اسکالرس کے نزدیک یہ عشاء کے بعد سے لے کے رات سحری تک, فجر کی اذانوں تک یہ قیام اللیل ہے. اس کے اندر تہجد بھی ہے, اس کے اندر تراویح بھی ہے, اور جو بھی آپ قیام کریں, قرآن مجید کی تلاوت بھی آتی ہے. تو ہم لوگ بیسکلی آج ہمارا مین ٹاپک, مین فوکس ہمارا تہجد رہے گا, کیونکہ قیام اللیل میں تراویح بھی آتی ہے. تراویح کی نمازوں میں کی بہت فضیلت ہے, اور اس کی دیتی ہوں میں بیٹا. ایک منٹ, یہ کسی کا میوٹ نہیں ہوا. اچھا, تو ہم اب جیسے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اب آپ دیکھیں کہ اگر اس پہ آپ تھوڑا سا 1-2 منٹ اس پہ فوکس کریں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ صرف تیسری سورت جو نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم almost 2/3 آف دا نائٹ, یعنی یوں سمجھ لیں کہ صرف 2 سے 3 گھنٹے کی شاید وہ نیند کرتے تھے, یا 2 گھنٹے کی نیند کرتے تھے. 2/3 آف دا نائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے رات کو. بالکل شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ظاہر ہے وہ اس سے پہلے غار ہرا کی عبادتیں, غار ہرا کی جو سولیٹیوڈ تھا, جو آپ کا اکیلے رہنا تھا, وہ آپ کے اوپر غالب تھا. آپ اس وقت سے آپ کی ایک ترتیب بنی ہوئی تھی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ وحی سے, نبوت سے پہلے بھی آپ گوشہ نشینی میں جا چکے ہوئے تھے, آپ اکیلے رہنا پسند کرتے تھے. تو یہ اس وقت کا وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عبادت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اب آپ دیکھیں کہ انسان سوچتا ہے کہ نہ آپ کے اوپر ابھی قرآن مجید اترا تھا, نہ آپ پورے قرآن مجید کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث مبارک سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اپنی آخری وقتوں میں تو سورہ بقرہ کی تلاوت, سورہ آل عمران کی تلاوت, سورہ نساء کی تلاوت ایک رات میں کیا کرتے تھے, یعنی 5 سپارے ایک رات میں پڑھتے تھے. لیکن اس وقت تو آپ پہ صرف 2 سے 3 صورتیں نازل ہوئی ہیں, یعنی ٹوٹل 1 سے 2 صفحے, کچھ ورسز آف دا قرآن آپ کے اوپر ریویل ہوئی ہیں. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یا تو یہ آیتیں بار بار پڑھتے رہتے تھے, یا پھر اس وقت ذکر کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, اور اسی کو آپ نے اپنی زندگی کا فوکس بنایا ہوا تھا. اینڈ دس از ایکچولی دا کلوزسٹ دے کوڈ گیٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. کچھ علماء کے نزدیک, اور حقیقت میں بھی, if you join the 2 and 3 احادیث, تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ تہجد کا وقت وہ وقت ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور تہجد میں بھی سجدے کے وقت, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سجدے وقت انسان اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور تہجد کا وہ جو آخری پہر ہے, جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے, جو آپ سمجھ لیں کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے, سحری سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت ہے, ہاف این آور پہلے کا وقت ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قربت کا وقت ہے. اور یہی تہجد گزاروں کی, یہی نیک لوگوں کی ایک عادت رہی ہے, عادت مبارکہ رہی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیام اللیل کو, رات کی عبادت کو تھامے رکھو, پکڑ کے رکھو. کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادتیں رہی ہیں, یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریق رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں, امت کو سمجھا رہے ہیں کہ تم قیام اللیل کو تھامے رکھو, کیونکہ یہ تم لوگوں سے پہلے ایسے لوگوں کا طریق رہا ہے جو صالحین تھے, جو متقین تھے, جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا. اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ نفس کو کچلنے میں تمہارا کام لے گی. ہماری جو لاسٹ مجلس تھی, جو وہ نفس کو قابو کرنے کے لیے تھی. یہ دیکھیں تہجد کی نماز, why is it so heavy on the نفس, کہ آپ کے لیے اٹھنا مشکل اس وقت,
اس وقت انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، سارے دن کی محنت کی ہوئی ہوتی ہے، سارے دن کے مشغلوں میں سے، سارے دن کے کام کاج سے انسان سوتا ہے، پھر اس وقت کا اٹھنا یہ نفس کے لیے بہت بہت مشکل ہے۔ اور جو لوگ اس کی عادت جوانی میں بنا لیتے ہیں، جو لوگ این یوتھ میں، این جوانی میں، این 20s میں، 30s میں اس کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کا بالکل رخ ہی بدل جاتا ہے۔ ان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی، ان کا تعلق مع اللہ، ان کا جو للہیت ہے وہ بالکل جدا ہوتی ہے عام لوگوں سے، عام عوام الناس سے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دس از ایکچولی دا نائٹ لائف آف دا اولیاء کرام۔ دیکھیں نا آج کے دور میں یہ بڑا مشہور بڑا ٹرم ہے کہ جی یہ تو سٹی آف لائٹس ہے، یہ ادھر تو نائٹ کی لائف زندہ ہوتی ہے، اور لوگوں جو ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی رات ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کا ٹائم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں کتنا عجیب ماحول ہو گیا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں، living in the society of Muslims، انسان حیران ہوتا ہے کہ بالکل الٹ ہو گئی ہماری روٹینز۔ ہم لوگ 12 1 بجے تک ہمارے بازار کھلے ہوتے ہیں راتوں کو، اور اب بالکل اپوزٹ، اور ہمارے راتوں کے جتنے بھی خرافات ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، یہ سارے راتوں کو ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم عشاء کے بعد زیادہ کلام سے بھی پرہیز کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم زیادہ باتوں سے بھی پرہیز کرو، جلدی سونے کی اپنی ہیبٹ بناؤ۔ آج یہ ہے ہی نہیں، آج کوئی جلدی سونے کی بات کرتے وقت آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ کو ٹونٹس پڑتے ہیں کہ آر یو اے بیبی، آر یو اے کڈ، آپ بچے ہو جو آپ اتنا جلدی سو گے؟ مطلب آپ کے ہی سرکل آپ کو بتائے گا کہ آپ اتنا جلدی کیوں سو رہے ہیں۔ تو اس کو زندگی میں لازم پکڑنا، اس کو زندگی کا حصہ بنانا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف سائیکل، ہم اپنے سائیکل آف سلیپ کے اوپر فوکس کریں کہ ہم اس کو بنا کیسے سکتے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ اٹ از اے مینس، پہلے میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک ایسا مین ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ، یہ پچھلے لوگوں کا کام تھا، یہ پچھلے لوگوں کا، پچھلے صالحین کا طریق تھا۔ اب آپ دیکھیں all the prophets used to pray تہجد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی تہجد کی عادت، آپ تہجد اتنی پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے کہ امی عائشہ صدیقہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ بخشے بشائے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پوری رات جاگتے ہیں؟ امیجن، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے اس کا مراقبہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کیسی تہجد ہوگی کہ جس سے پاؤں ہی سویل کر جائیں۔ مطلب کتنی لمبی تہجد ہوگی، 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours، اللہ جانے کریک کر جاتی تھی سکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کے۔ تو یہ کیسے، یہ کیوں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ فوکس کرتے تھے؟ اور آپ جواب دیتے تھے کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ shouldn't I be a thankful slave? shouldn't I be a grateful slave of اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ تو ہم لوگوں کو اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ how can we be like our pious predecessors۔ ہم اپنے نیک لوگوں کی طرح، ہر کسی کا دل کرتا ہے، ہر کسی کا شوق ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنے پچھلے لوگوں کی، نیک لوگوں کے، آج سے آپ 50 ایئرس پہلے پیچھے چلے جائیں، 100 ایئرس پیچھے چلے جائیں، there were no alarm clocks، there were no gadgets، کوئی اٹھنے کا طریق نہیں تھا، but they had made their life، they had made their circle، they had made their habits such that they could easily wake up for tahajjud، that they used to sleep early، سارے جلدی سوتے تھے اور جلدی جاگتے تھے، اور یہ ان کا ایک سائیکل تھا، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ان کو آ کے جگائے گا۔ آج بھی ولیجز میں چلے جائیں تو یہی طریقہ کار ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی جلدی جاگتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بالکل، ہمارے بچے بھی اس پہ چلے گئے، بچے رات 11 12 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے بالکل الٹ نظام دی ہے، بالکل اللہ معاف کرے وہ نظام۔ شیطان ہیٹس دس، شیطان، میں آپ کو حدیثوں سے پروف کرتا ہوں، شیطان ہیٹس قیام اللیل، شیطان ہیٹس تہجد۔ شیطان کو بالکل پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے یہ تہجد پڑھیں، یہ کسی بھی طرح اس لائن پر لگ جائیں۔ آپ شیطان، مشہور حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ 3 نوٹس باندھتا ہے جب سونے لگتا ہے انسان، اور تینوں نوٹس پہ پھونکتا ہے کہ the night is long sleep، the night is long sleep، go to sleep، لمبی رات ہے، ابھی سو جاؤ۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہر بندے کے ساتھ ہے سوتے وقت۔ ایک صحابی نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ چوری ہوئی، اوتھینٹک نریشن، صحیح حدیث، کہ ایک دفعہ چوری ہوئی، صحابی رسول ان کو نہیں پکڑ سکے چور کو، دوسری دفعہ چوری ہوئی تو نہیں پکڑ سکے، تیسری دفعہ جب آپ نے اس کو پکڑا تو آپ نے کہا اب تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، تم چوری، بڑی طویل حدیث ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ڈونٹ ٹیک می ٹو دا پروفٹ، میں تمہیں بتاتا ہوں
تم یہ سورت پڑھ لو، تم یہ سورت پڑھ لو تو تم بچ جاؤ گے، تمہاری حفاظت کر لی جائے گی. تو نیکسٹ ڈے نیکسٹ مارننگ the صحابی رسول went to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and he told him, he said کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ اس طرح ہوا تو مجھے اس شخص نے یہ بات کی، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس نے آیت الکرسی سنائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی. تو کہ اس سے اگر یہ پڑھو گے تو تمہاری شیطان سے، تمہاری ناگانی چیزوں سے حفاظت کر لی جائے گی. تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا جس نے تمہیں بات کی. ہے تو وہ جھوٹا پر بات وہ سچ کہہ گیا، ہے تو وہ جھوٹا پر وہ بات سچ کر گیا. تو لسنرز، فالوورز، ہم لوگ خود بھی ہم آیت الکرسی کا اہتمام کریں رات کو سونے سے پہلے. جب ہم آیت الکرسی کا اہتمام کریں گے تو ایک تو رات کو ہماری حفاظت ہوگی، ہمیں رات کو تہجد پہ اٹھنا آسان ہو جائے گا. تو سیکنڈ پارٹ آف دس حدیث یہ تھا کہ اٹ از اے مینس ٹو گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. آپ دیکھیں نا، جسٹ امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نہیں کہہ رہے، یو آر ناٹ انووکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ، مشہور حدیث ایوری ون آف اس نوز. دیکھیں میری ٹاک کا اس ٹاپک کو چننے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو حدیثیں قرآن کوٹ کر دوں اور بس میں چلا جاؤں. میں چاہوں گا کہ ہم لوگ اس کو عملی نمونہ بنائیں. ہم ایکچولی وی ہیو ٹو برنگ اٹ انٹو پریکٹس، ہماری زندگی کا حصہ بنے. اگر آج تک یہ چیز نہیں تھی ہماری زندگی میں، یہ آ جائے کہ ہم تہجد پڑھیں. کتنی عمریں گزر جاتی ہیں، کتنے عرصے گزر جاتے ہیں، ہم تہجد نہیں پڑھ پاتے. یہ تو اللہ والوں کا طریقہ ہے. یہ تو تمام تزکیہ اور اصلاح و تزکیہ والے جو اپنی اصلاح کراتے ہیں، جو اپنے قلب کو کی اصلاح کراتے ہیں، جو اپنے باطن کی روحانی بیماریوں کی اصلاح کراتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے ان کا طریق رہا ہے کہ وہ تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ سب سے پہلا وظیفہ ان کو یہ دیتے ہیں کہ you have to offer تہجد. This is the first thing, the first medicine that you have to take if you want your تزکیہ نفس. تو ہم لوگ، میں نہیں چاہتا کہ ہم صرف انفارمیشن لے، ہم اس کو ایکچولی اپنے ذہن میں اس کو سوچیں کہ what are the reasons, how can we come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, how can we be consistent in offering تہجد. ہم تہجد پر کیسے قائم و دائم رہ سکتے ہیں، کیسے استقامت کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس میں اس باقاعدگی سے تہجد پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں اب سیکنڈ بات جیسے میں نے کہا کہ اس میں یہ تھا کہ کلوزنس. اللہ سبحانہ تعالیٰ who is the Lord of the worlds, ذو العرش المجید، فعال لما یرید، جو عرش کرسی کا مالک ہے، جو پوری یونیورس کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آپ دیکھیں وہ اعلان کرتا ہے حل من مستغفرن، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. حل من مسترزقن، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا کروں. یعنی یہ اعلان حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور آ کے یہ اعلان کرتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ آنا ہے، آسمان دنیا پہ آنا ہے، یہ صرف اللہ کو ہی سجتا ہے، اللہ کو ہی ججتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، کس طرح آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایوری سنگل ڈے، ہماری زندگی 365 days a year، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے ٹائم پہ آسمان دنیا پہ نہ آئے اور وہ خود اعلان کروائے. ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ دو میرے بندوں کو جو یہ مانگتے ہیں، دو رزق کی اگر ان کو کوئی پریشانی ہے، اسپیشلی دس پارٹ. دیکھیں آج کے دور میں کتنی پریشانی ہے، ہر گھر پریشانی کا اڈا بنا ہوا ہے، ہر گھر ڈپریشن کا شکار ہے، ہر گھر انزائٹی کا شکار ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی ایشوز ہیں، کوئی فیملی پرابلمز ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم گھر میں چل رہا ہے. ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے حل کراتے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے تھے کہ تہجد تو ایسے ہے کہ the arrow doesn't miss its target. جو دعا تہجد کے ٹائم پہ کر دی جائے it never misses its target. بلکہ ایک بزرگ تو کہتے تھے، ایک اسکالر بلکہ کہتے تھے کہ that if you want something and you're not asking it for it in the time of tahajjud, at the time of tahajjud, this means you are not serious about it. آپ اس کے سچے نہیں ہیں. You're not true to your دعا، you are not true to your purpose. آپ اس چیز کے بارے میں سیریس ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو چاہیے.
میں خود پرسنلی اتنے لوگوں کو جانتا ہوں, میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں زندگی میں. یقین جانیے کتنی بھی چیزیں, کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو تہجد سے ہم نے حل کرائی ہیں, تہجد سے ہم نے حل کرائی ہیں. کتنے پرابلمز ایسے آتے ہیں لائف میں, کتنی کوئی فائنینشیل پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے, کوئی ہیلتھ ایشو سے گزر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی دوست کی ناراضگی سے گزر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی بھی ٹرائل سے گزر رہا ہوتا ہے, کوئی اسپاؤس کے پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے, کوئی گھروں میں پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے. ہم کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اپنے مسئلے لے کے جاتے؟ وائے؟ ہم کیوں اسباب کی طرف جاتے ہیں؟ ہم مسبب الاسباب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جس نے یہ ساری بنائی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروائیں, ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیوں نہیں مسئلے حل کرے گا؟ اور دیکھیں یہ اعلان وہ خود کر رہے ہیں, آپ نہیں مانگ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ویٹنگ فار مائی سلیو, جو میرے پاس آتا ہے اور میرے سے مانگتا ہے, میں دوں گا اس کو, میں دوں گا. میرے علاوہ کون ہے جو اس کے یہ مسئلے حل کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں نا, وہ جو یہ کیوں ہم لوگ کیوں غفلت کی نیند سوتے ہیں, ہم لوگ کیوں وی سلیپ رائٹ تھرو تہجد, رائٹ تھرو فجر. بعض اوقات تو لوگوں کی فجر بھی مس ہو رہی ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ شیطان ہیٹس تہجد, شیطان ہیٹس دیٹ a مومنہ بلیور wakes up for تہجد and فجر. بلکہ ایک دفعہ ایک شخص کا ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, authentic narration, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں the involvement of shaitan in our daily lives, it is actually انسان دنگ رہ جاتا ہے, اتنی زیادہ اس کو رسوخ حاصل ہے ہماری زندگیوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا that the person he slept through the fajr, he did not wake up for fajr. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان had urinated in his ears. شیطان had urinated in his ears. اس کو اتنا غافل کر کے سلا دیا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک حدیث بتائی کہ 3 نوٹس باندھتا ہے شیطان انسان کو سوتے وقت, کہ سو جو لمبی رات ہے. پھر حدیث میں آگے آتا ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو پہلی نوٹ کھلتی ہے, جب دوسرا وہ وضو کرتا ہے تو دوسری نوٹ کھلتی ہے, جب تیسری جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو تینوں نوٹس کھل جاتی ہیں. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ تہجد کے ٹائم پہ, جو لوگ فجر کے ٹائم پہ جاگ جاتے ہیں, وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کا سارا دن وہ حشاش بشاش رہتے ہیں, ان کے دل میں خیر غالب رہتی ہے. they remain fresh, they remain evergreen, they remain evergreen. ایک دوست بلکہ ایک دوسرے میرے دوست کو کہہ رہا تھا کہ یار اس شخص کو تو بالکل ایسے لگتا ہے صبح کے ٹائم پہ بھی فریش ہے, رات کے بھی ٹائم پہ فریش ہے. ہمیں پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی راتیں زندہ کی ہوئی ہیں, جنہوں نے اپنی تہجدیں زندہ کی ہوئی ہیں, جو اپنی تہجد کی ضائع نہیں ہونے دیتے. اسی حدیث میں جس حدیث کو میں لے کے چلا تھا, تیسرے اس میں پوائنٹ آتا ہے, جیسے میں نے پہلے 2 پوائنٹس بتائے جو کچھ لوگ لیٹ جوائن کیے. the first point is کہ حدیث شریف میں آتا ہے تم تہجد کو اختیار کرو, تہجد کو اچھے طریقے سے تھامے رکھو. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے پہلے نیک لوگوں کی صالحین کا طریقہ رہا ہے. دوسرا, یہ it is a means to closeness to اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ مجھے بتائیں کہ آج بھی دنیا میں جتنے بھی ایون حرام ریلیشن شپس ہیں, جتنے بھی لوگ گناہوں کی طرف جاتے ہیں, جتنے بھی یہ لوگ نفس کی سنتے ہیں, یہ سارا راتوں کو ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو لورز ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان 1-on-1 ہو اپنے محبوب کے ساتھ. جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ سو رہا ہو جب اللہ قریب آئے؟ یعنی a lover is near you and you say no, I'm not going to come closer to you. اللہ سبحانہ تعالیٰ is saying to his slave, اللہ تعالیٰ ایک تو حدیث میں خود بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے کہ میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں, اور پھر آوازیں لگتی ہیں, صدائیں بلند ہوتی ہیں, کس کو کیا چاہیے, کس کو مغفرت چاہیے, کس کی دعائیں, کون دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے, کون ہے جس کو میں عطا کروں. اور اس وقت انسان کہے کہ ہاں نہیں میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں سویا ہوں, میں سو جاتا ہوں. تو یہ this is you're not being true to your cause, you're not being true to what you say. This means کہ آپ کو تہجد میں لگنا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلوزنس کے لیے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے تو آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا, آپ گناہوں سے بچ سکیں گے, اور اس کے ذریعے سے پھر انسان وہ کچھ پاتا ہے جو دن میں عام لوگ نہیں پا سکتے. پھر اسی کا نیکسٹ پارٹ حدیث کا کہ it is a means to raising your sins and saving yourself from sins. یعنی ایک یہ ایک ایسا مین ہے کہ جس کے ذریعے انسان گناہوں کو اپنے اریز بھی کرا سکتا ہے, اینڈ سیکنڈلی یہ ایک ایسا مینز ہے کہ جس سے انسان گناہوں سے بچ بھی سکتا ہے. اب آپ اگر ہم اس کو دیکھیں, تھوڑا سا کھولیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تہجد پڑھے
اور دن کے ٹائم وہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ پہنچائے, کسی کو دھوکہ دے, کسی کے ساتھ کوئی برا عمل کرے. اچھا, if a person has offered tahajjud, it is obvious that he and she will offer fajr. He and she will offer ishraq prayers. He and she will obviously recite Quran Majid. This means that tahajjud یہ اتنی زیادہ خیروں کو کھینچتا ہے کہ انسان بائی دا ٹائم, ہمارے استاد مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اگر تم لوگ 72 آورز کی زندگی جینا چاہتے ہو نا, if you want to live a life, ایک 24 گھنٹے کو تم 72 گھنٹے بنانا چاہتے ہو, تہجد پڑھو. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں استاد صاحب کہ آپ ایک بندے کے بجائے کئی لوگوں کی زندگیاں جئیں گے. آپ اکیلے اپنی زندگی نہیں جئیں گے, آپ کی اتنا انورمس امپیکٹ ہوگا لوگوں کی لائف پر بھی کہ آپ ایک بندہ کئی لوگوں کی زندگیاں جیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ ایسا برکت کا ٹائم ہے. اور آپ دیکھیں, تھوڑی سی اگر میں ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں تو تہجد ایسا ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ ایون دا سنرز دے گو ٹو سلیپ. یہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جو تھرڈ پارٹ ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم چلتا ہے کہ جو رات کے گناہ گار ہوتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے. جو رات کو ڈرنک کرتے ہیں, جو رات کو کبائر سے کبائر, بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ آ کے سلا دیتا ہے, جو بالکل لاسٹ پارٹ ہوتا ہے, لاسٹ 40 منٹس ہوتے ہیں, لاسٹ 30 منٹس ہوتے ہیں. اس ٹائم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو, گناہ گاروں کو سلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ اب میرا لورز کا ٹائم ہے, یہ اب میرے متقین کا ٹائم ہے, یہ متقین اور فاجرین اور فاسقین کا یہ میچ ہو جائے, یہ مکس ہو جائے, یہ انٹیگریٹ کر جائے. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیں, آپ خود مشاہدہ کر لیں کہ یہ ایسا عجیب وقت ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بس چاہتے ہیں کہ بس میرا بندہ ہو, اور میرا بندہ جو ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہو. اور اگر کسی سے خدا نخواستہ گناہ ہو گئے تو وہ اس ٹائم پہ اپنی توبہ کروا سکتا ہے, وہ بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے. وہ بڑے سے, جیسا حدیث میں آتا ہے کہ تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم فوراً نیکی کر لو, بالکل اس کے فوراً بعد نیکی کر لو. کسی سے کوئی گناہ ہوا ہے اسی وقت تہجد پڑھ لے. انسان کے اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم اپنے نفس کو ہاتھے مجبور ہیں, ہم سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے, او اللہ سبحانہ تعالیٰ forgive us of our sins. تو یہ this is the, آپ دیکھیں, there are thousands and thousands of times in our lives that we have missed this. Just imagine کہ آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو فری ایک گھر دوں گا, میں آپ کو فری کارز دوں گا, میں آپ کو فری بینک بیلنسز دوں گا, اور میں آپ کو گولڈ دوں گا, میں آپ کو ہیلتھ دوں گا, اینڈ آپ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ آپ کیوں نہیں اٹھیں گے؟ آپ کی کہیں امپورٹنٹ فلائٹ ہے, آپ کا کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. لوگ نہیں اٹھتے رات کو 4 بجے, جن لوگوں کی باہر کے ملکوں میں کانفرنسز ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, دے ویک اپ. تو ہم کیوں نہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں جاگ سکتے؟ Why can't we wake up to meet the Lord of the worlds who created us? اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہمیں اتنی زندگی میں نعمتیں نہیں دی کہ ہم اس کو ریٹرن کریں, ہم اس ٹائم پہ اس کے تھینکفل بندے بنے یا بندی بنے, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں اس ٹائم پہ؟ یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ کو ساری وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تمہیں ہم اتنی نعمتیں دیتے ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے. صحت ہی اتنی بڑی نعمت ہے, اور کتنی نعمتیں, ہمارے ریلیشنز ہیں, ہماری فیملیز ہیں, ہمارے گھر بار ہیں, ہماری پوری زندگی ہے, لیکن ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر جواب نہیں دیتے. you need to actually want it bad enough. You have to want it bad enough کہ بالکل آپ لیزی نہ ہو, بالکل اس میں سستی نہ ہو, اس میں بالکل بھی ناقدری نہ کریں. And actions speak louder than words. It is not that کہ ہم اللہ کو شو کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ انٹرسٹڈ ہیں ہمیں اتنی نعمتیں دینے سے, اور ہم کہیں کہ نہیں. This has actually been the behavior جو تہجد کے ساتھ ہمارا, یہ ہمارا تہجد کے ساتھ ایک طریقہ رہا ہے کہ ہم لیزی رہیں. But this is actually so wonderful. یہ اتنی عجیب اللہ سبحانہ, ایک حدیث شریف آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ smiles at a person جو اپنا سافٹ بیڈ چھوڑ کے, جو اپنی بیوٹیفل اسپاؤس کو چھوڑ کے, اپنے آرام کو چھوڑ کے 2 رکعت پڑھنے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. وضو کرتا ہے, جا کے اس سردیوں میں جا کے وضو کرتا ہے, یہ ساری ڈیزائرز کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں, اللہ سبحانہ, حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسمائلز. اسمائل کا کیا مطلب ہے؟ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اسمائل کا مطلب یہ ہے کہ it actually means that اللہ سبحانہ تعالیٰ
قیامت کے دن اس کو اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں لے کے آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کا حساب بھی نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت فرما دیں گے بغیر حساب کتاب کیے کہ اس نے اتنے مجاہدے میں، خاص طور پہ یوتھ میں، ینگ لوگوں میں، کہ جن میں یہ ساری ڈیزائرز پیک پر ہوتی ہیں، اور انسان اس سب کو رد کر کے انسان روز کا معمول بنا لے کہ انسان تہجد پڑھتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک حدیث، بڑی زبردست حدیث نیریٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک عادت تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس وقت صحابہ کرام، اوتھینٹک صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات رکھی گئی. حضرت سلیم کے فادر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے نیریٹ کیا کہ we used to narrate dreams and I had a wish of seeing a dream so that میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پہ جا کے نا یہ حدیث بتاؤں. تو ہوا یہی کہ میں جوان لڑکا تھا اور میں مسجد میں ہی سوتا تھا، رسول اللہ، میں مسجد نبی میں ہی سوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ I saw in a dream، میں سو گیا، and I saw that two angels came to me and they took hold of me and they took me to fire. مجھے دو فرشتوں نے پکڑا، authentic narration، کہ انہوں نے یہ مجھے آگ کی طرف لے گئے، اور اس کے ارد گرد ایک ویل تھی، بلٹ ویل تھی، اور 2 پولز لگے ہوئے تھے. اینڈ دا پیپل، اور یہ بڑی اسکیری بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں ایسے لوگ دیکھے جن کو میں جانتا تھا. I saw people that I knew, they were known to me and they were in the fire. اینڈ میں نے ایک دم سے کہنا شروع کر دیا، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. تو پھر ایک اور فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ڈونٹ وری، تم بچ جاؤ گے. پھر آپ نے یہ جا کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی، ان کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی. I think this hadith is actually enough to know the importance of the tahajjud prayers. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Abdullah is a good man. I just wish that he prayed tahajjud. اب آپ دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ after that Salim's father, he used to sleep but a very little amount at night. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ، کہ تم، مجھے عبداللہ بہت پسند ہے، عبداللہ کے اخلاق بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کاش کہ عبداللہ تہجد پڑھتا ہوتا. اور اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے کہ he never missed تہجد، and وہ سوتے ہی بہت کم. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کتنی عظیم، یعنی کہ وہ یہ بھی کہا کہ he is a good man. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف تہجد ہی پڑھیں گے تو آپ بہت اچھے ہو جائیں گے. ہم تو عظیمت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو فضیلت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا لور بننے کی بات کر رہے ہیں. مشہور حدیث ہے کہ 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو تہجد گزار تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں تھی، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنی نیبرز کو تکلیف پہنچاتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ جہنمی ہے. اور پھر دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ صرف فرض پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن تہجد نہیں پڑھتی. لیکن یہ لوگوں کو کوئی لمبی راتوں کو نہیں جاگتی، لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندی میں سراپا خیر ہے اور یہ جنتی عورت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو we have to actually choose to pray تہجد. How can we choose to pray تہجد؟ کہ ہم کیسے تہجد پڑھیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن رجب فرماتے ہیں کہ جو گھر، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہم زمین پہ تارے دیکھتے ہیں نا، اسی طرح فرشتے زمین کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو جن گھروں میں قرآن مجید اور راتوں کو قیام ہو رہا ہوتا ہے وہ گھر نور بنے ہوئے ہوتے ہیں. جسٹ امیجن، وہ ان کو ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں، ملائکہ کو. یعنی the houses، ایسا گھر کہ جہاں پہ تہجد پڑھی جائے، جہاں پہ قرآن مجید پڑھا جائے، تو وہ کیوں نہ نورانی ہو، اس گھر سے کیوں نہ خیر نکلے. اس گھر میں اسپاؤس ریلیشن شپ کتنا اچھا ہوگا، اس گھر میں بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کتنا اچھا ہوگا. تو اس سے یہ ہم ساری باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے ہمارا اپنی زندگی کتنی اچھی ہو سکتی ہیں. اینڈ وائی از اٹ دا نیڈ آف دی آور، وائی از اٹ دیٹ وی نیڈ اٹ دا موسٹ ٹوڈے، کہ ہم اپنی زندگیوں میں تہجد کو بالکل فرض عین کر لیں اپنے اوپر کہ ہم نے تہجد پڑھنی ہے. اپنے اوپر مجاہدہ ڈالیں، مجاہدۃ النفس کریں، کہ ہم اپنے نفس کی مخالفت کریں اور اپنے اوپر تہجد کا بوجھ ڈالیں. شروع میں میں آپ کو بتاؤں، شروع میں یہ ایک مشکل چیز ہے.
شروع میں ان دا اسٹارٹ اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ, بٹ ایک ٹائم آ جاتا ہے دیٹ یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے, آپ کو الارمس کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خود اٹھائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے آپ کو اٹھائیں گے, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی الارم کلاکس کی, کسی کو کہنے کی کہ مجھے تہجد پہ اٹھاؤ. یہ اللہ سبحانہ کا طریقہ ہے. اٹ از ایکچولی یہ اطمینان والی جگہ ہے. تہجد دیکھیں, تہجد کا ایک بہترین ایک اور ایسپیکٹ سب سے زبردست یہ ہے کہ تہجد کا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا زبردست ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, جتنے بھی تابعین جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی مدینہ منورہ میں ایک ٹائم تھا, ایک ایسا وقت بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نئے دنیا سے تشریف گئے تھے, لے کے گئے تھے, تو ہر گھر میں سحری کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. اگر ہمیں کوئی چیز لینی ہوتی تھی نا اور رات کو مس ہو جاتا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ یہ سارے عشاء کے بعد سو جاتے ہیں لیکن سب دن کو جاگے ہوں گے. they were actually وہ لوگ تھے جو جنہوں نے اپنی راتوں کو زندہ کیا تھا عبادت کے ذریعے. اچھا پھر آپ دیکھیں قرآن مجید سے تعلق, تو یہ آپ کا قرآن کے ساتھ لنک بنائے گی, یہ آپ کو قرآن کے قریب کرے گی. اور ظاہر سی بات ہے when your link with the Quran will become strong, your link with Allah subhanahu wa ta'ala will be strong. تو کتنے ایسپیکٹس ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا عجیب اللہ سبحانہ wa ta'ala نے, this is actually a gift, an honor from Allah subhanahu wa ta'ala جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا. لوگ ویٹ کرتے ہیں رمضان کا, لوگ عمروں کا ویٹ کرتے ہیں, لوگ حج کا ویٹ کرتے ہیں, لوگ ذوالحجہ کے دنوں کا ویٹ کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ٹو بی آنیسٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے قدردان ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں that every single day he comes and he offers to us کہ مجھے بتاؤ میں تم لوگوں کی کیسے ہیلپ کروں. لیکن we are sleeping. ہم لوگوں کی غفلت بھی دیکھیں نا کہ ہم اپنی غفلت کی نیند سوئے ہوئے, خواب غفلت میں سوئے ہوئے کہ ہمیں پرواہ نہیں, ہم کہتے ہیں نو اللہ میاں we don't need this, thank you very much, we are sleeping, ہم صبح کو خود نمٹ لیں گے اپنی ساری چیزیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے, ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریں گے. اچھا ایک اور پارٹ, سب سے زبردست بات تہجد کی نماز کی کہ اس کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے. کیوں کہا گیا کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوں گی؟ جسٹ بیکاز اس وقت تہجد اور عشاء کا مطلب تھا بالکل اندھیرے کی نمازیں. there were no street lights, there were no lights in the masjid even. اس وقت بالکل اندھیرے کی نمازیں تھیں. تو جب منافقین جو ہیں وہ ظہر اثر تو پڑھ لیتے تھے, مغرب اس میں لوگ دیکھتے تھے تو وہ آتے تھے نمازیں پڑھتے تھے, لیکن فجر عشاء ان پہ بھاری ہوتی تھی کیونکہ اس میں کسی کو آپ نے دکھانا نہیں ہوتا تھا. تو تہجد کی نماز کیوں آتا ہے کہ یہ سنسیئر لوگوں کی نماز ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا سب سے بڑی چیز اس روئے زمین پہ ایمان لانے کے بعد وہ اخلاص ہے, سنسیریٹی ہے, کہ انسان اپنا عمل اللہ کو دکھائے, اللہ کے لیے کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہیں, آپ اللہ کے ساتھ ٹرو ہیں؟ It will only happen if you offer tahajjud. کیونکہ تہجد وہ ٹائم ہے dear listeners, اس وقت nobody is watching, none of your friends is watching, you're not on social media, no you're not on Facebook, you're not on WhatsApp, آپ بالکل آپ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہ ایسا اخلاص آپ کے اندر یہ لے کے آئے گی کہ پھر آپ دنیا سے بالکل مستغنی ہو جائیں گے. آپ کو ماں سوا کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. باقی پورے دن کی بھی نمازیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. آپ کو یہ بھی نہیں پرواہ ہوگی کہ میرے دن کی نماز میں لوگوں کو تو نہیں دکھا رہا, بیکاز آپ کو پتا ہوگا دل میں کہ میں نے سب سے مشکل نماز اکیلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ لی. اور اس کا ایک فزیکل بینیفٹ بتاؤں, ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ فزیکل باڈی, اوتھینٹک نریشن, کہ یہ آپ کی فزیکل باڈی کے لیے اچھا ہے, آپ کے اجزاء کے لیے, جسم کے لیے. آپ دیکھیں نا کہ یہ لوگ خاص طور پہ, آپ لوگوں کا پتہ نہیں, بٹ آئی سی پیپل, آئی میٹ پیپل جو لوگ تہجد گزار ہیں, ان کی فریشنس, ان کی ہیلتھ وہ بتاتی ہے کہ یار دیر از سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ دس پرسن. اینڈ عجیب بات آپ کو بتاؤں, دے ہیو اے نور آن دیئر فیس. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے two companions of the prophet, they were walking, ایک اور صحابی پیچھے سے دیکھ رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ میں ان صحابی دونوں صحابہ کو دیکھ رہا تھا, ان کے چہروں سے باقاعدہ ایسے تھا جیسے سورج کی, چاند کی روشنی ان کے چہروں سے چمک رہی ہے. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, کہ یہ قیامت کے دن اپنے نور سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگیں گے. ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا, ان کے بائیں جانب بھی نور ہوگا. یہ تہجد, یہ آپ کے چہرے کو یہ گلوئی بناتی ہے, آپ کا چہرہ نورانی بنتا ہے. نماز اس کیوں, why is it that کہ تہجد سے آپ کے چہرے پہ نور آتا ہے؟ Because
یہ وہ ٹائم تھا that you chose خلوت with the رحمان, you chose to be alone with the Lord of the worlds. وہ کیوں نہیں آپ کے چہرے پہ نائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حدیث میں کہ ایک دفعہ میرے سے سوئی گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، سامنے ہو جائیں تو میں وہ سوئی تلاش کر لوں. آپ کے چہرے مبارک پہ اتنا نور تھا کہ اس اندھیرے میں جسٹ ہی لک ڈاؤن اور ان کو وہ سوئی مل گئی. سوئی کتنی پتلی سی چیز ہوتی ہے، یہ تو نبوت کا نور تھا نا. لیکن the companions had the special نور because of قیام اللیل, because of تہجد prayers, because of the اخلاص they had with اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی عجیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ جس سے ہم بالکل، آپ دیکھیں نا کہ یہ گناہوں سے بچاتی ہے. جیسے میں نے یہ حدیث کوٹ کی، دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں. Hold on tight to the night prayer. It is the habit of the righteous who came before you, and it brings you closer to your Lord. It wipes away your sins and it prevents you from sinning. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کھانا کھلاؤ، تم کھانا کھلاؤ ان سب کو، اور افشو سلام کرو، وَأَطِمُوا الطَّعَامَ، ان کو کھانا کھلاؤ، اور تم تہجد کی نماز پڑھو، اور تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ کیسی سبحان اللہ کہ انسان اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی لنک کی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ایک اور جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم تہجد پڑھو اور تہجد کے ساتھ تم جو حقدار ہیں ان لوگوں کو بھی تم کھانا کھلاؤ. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اٹ ہیز اے اسپیشل لنک ود چیریٹی ایز ویل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک لنک بنایا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک تابعی کہتے تھے رحمہ اللہ کہ ہاؤ کین اے پرسن، ایک پرسن جو جنت مانگتا ہے، ایوری مسلم ہی اور شی وانٹس ٹو گو انٹو جنہ، کوئی بھی جہنم کوئی اللہ تعالیٰ دکھائے بھی نہ کہ جہنم کیسی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ایسی ہولناک منظر ہے قرآن مجید نے جو کھینچے ہیں اس کے، اور حدیثوں سے جو ہمیں ملتا ہے، جو سفر معراج سے ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ دیٹ اے پرسن who wants جنہ and he doesn't pray تہجد. کہتے ہیں یہ کیسا سا انسان ہے کہ جو تہجد بھی جنت بھی چاہتا ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا. and he wants the highest rewards from Allah subhanahu wa ta'ala but he is not offering تہجد. پھر ایک بندہ ہے، پھر انہی نے کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ جو جہنم سے بھی بچنا چاہتا ہے and still he is not offering تہجد. یعنی the worst punishments of the قیامہ and after death, the grave، وہ عذاب قبر ہے، عذاب جہنم ہے، اور اس سے وہ بچنا چاہتا ہے لیکن he is not offering تہجد. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف تہجد پہ اللہ تعالیٰ سے صرف دو ہی چیزیں مانگ لیں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے؟ کیا یہی بہت نہیں ہے ہمیں تہجد پہ اٹھانے کے لیے کہ ہم اپنے اس بستر کو چھوڑ دیتا؟ تجافا جنوبہم عن المضاجع، ہم کیوں نہیں چھوڑتے اپنے بستروں کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، فرقان مجید میں بتا رہے ہیں کہ اپنے بندوں، عباد الرحمان کی خصلتیں ہیں، یہ عباد الرحمان کی خاصیتیں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو بستر سے جدا ہوتے ہیں سحری کے ٹائم. تو ڈیئر لسنرز، اب نیکسٹ پارٹ اس ٹاک کا آتا ہے. ایک تو اب ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے فضائل پہ بات کر لیں کہ کیا اس کی کیوں اتنی ضروری ہے، اور ہم اس کو کیسے، یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے انکلکیٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس کو لا کیسے سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر کوئی سٹارٹر ہے، میں بلکہ ایک لاسٹ پارٹ اپنی اسی ٹاک کے 2 ٹاکس رکھ دوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تہجد پوچھا کرتے تھے لوگ. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے، میں نے 2 جگہ یہ ٹاک میں پریپیئر کرتے ہوئے سنا، انگلش میں بھی اردو میں بھی، اس لیے میں پہلے یہ کوٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ دوسری جگہ بھی جب سنا میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ضرور رکھوں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ میرے سے گناہ ہوا and I was deprived, I was forbidden from praying tahajjud for 6 months. یعنی دن میں if you want to pray tahajjud آپ کو اپنا دن بھی پاک کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے دن کے اعمال بھی سدھارنے پڑیں گے، آپ کو اپنے دن کے اعمال بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے، جو دن کے اعمال ہیں ان کو بھی درست کرنا پڑے گا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے تہجد پڑھنے کا، کہ انسان تہجد پڑھ سکے، اس لیے کہ وہ اپنے دن کو سنوار لے،
اپنے دن کے معاملات، غیبت، جھوٹ، بد نظری، لعیانیت، لغو، کوئی ایسی چیز نہ کرے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اپنے دائرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص رہنا، اپنے دوستوں کے ساتھ آنیسٹ رہنا. وہ تو اور انہوں نے گناہ کیا کیا تھا کہ ہی سو، آگے خود بیان کیا، کہتے ہیں I saw a person, a kid crying، کہ میں نے کسی کو دیکھا روتے ہوئے، تو میں نے کہا یہ تو بس ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ اس میں کوئی اخلاص نہیں ہے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تہجد کی توفیق سے سلب کر لی ان کی توفیق. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کتنے بڑے فقی ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آف حدیث آئے، میرے سے کچھ حدیث پڑھنی تھی انہوں نے، تو میں نے ان کے پاس پاٹ آف واٹر رکھا، اور میں جب صبح آیا فجر کے ٹائم تو آج سو کہ وہ تو پاٹ آف واٹر ہلا بھی نہیں جگہ سے. اور میں نے when I asked him to he said کہ میں تو سوتا رہا فجر تک. کہتے ہیں how is it possible that a person who is a student of حدیث وہ تہجد نہیں پڑھ رہا؟ تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جو دین پڑھا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں اس کو تہجد کو لے کے آئیں، وہ بھی اپنی زندگی میں اس کی فضیلت کو لے کے آئیں، کیونکہ ادروائز آپ کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی. جب بزرگ کہا کرتے تھے کہ لوگ راتوں کو، اللہ والے راتوں کو اللہ تعالیٰ سے خیرات لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے چیزیں لیتے ہیں اور دن میں لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. سبحان اللہ، عجیب مثال کہ یعنی رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ انوارات لیتے ہیں، ہدایات کی انوارات لیتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگوں کی خیر کے لیے، اور دن میں لوگوں میں وہ ساری چیزیں بانٹ دیتے ہیں. تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ ہاؤ کین وی ایکچولی پرے تہجد، اور اس کی ہم عادت کیسے بنائیں. تو سب سے پہلے یہ کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے نیت کرے گا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو تہجد کا اجر دے دوں گا. سب سے پہلی چیز جو ہم آج سے سب کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب نیت کر کے سوئیں، ہم سب نیت کر کے سوئیں کہ یا اللہ تہجد پڑھنی. اور سیکنڈلی، اگر کوئی رات کو نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کے بعد 4 رکعت تہجد پڑھے، 4 رکعت نیت کر لے. یہ تہجد کی ایک سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے ہماری معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سونے کے بعد کی نماز ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سونے سے پہلے پڑھیں گے تو وہ تہجد کاؤنٹ نہیں ہوگی. وہ افضلیت کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہاں تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ تک obviously you don't remain awake, you have to sleep 2/3 of the night. تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ یا فورتھ پارٹ آف دا نائٹ آپ بالکل سحری سے پہلے اٹھ جائیں. تو اس کا سٹارٹ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، بالکل سٹارٹ کہ آپ نیت کر کے سوئیں کہ ہم تہجد پڑھیں گے. سیکنڈ، رات کو، یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. اس سے سیکنڈ سٹیپ پہ جو بندہ آئے گا وہ یہ کرے گا کہ وہ رات کو جب اس کی آنکھ کھلے، بے شک وہ ابھی اپنے اس کنٹرول پہ نہیں آیا کہ اس نے اپنی نفس کو کنٹرول کر لیا ہے کہ وہ اٹھ سکے، وہ بستر کو چھوڑ سکے، تو وہ یہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے کہ وہ لیٹے لیٹے دعا کر لے کہ اللہ تو نے میری آنکھ کھلا دی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے آنکھ کھلا دی ہے، یا اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما. اور 2-3 منٹ اپنے لیے دعائیں مانگ لے، اپنے پریشانیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے، توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. اس کے بعد جس کو اس سے بڑھ کے سیکنڈ تھرڈ سٹیپ ملتی ہے، اور بلکہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو انسان رات کو اٹھے اور جس پہر اللہ تعالیٰ سے مانگے، وضو کر کے سوئے اٹھے رات کو مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. تھرڈلی یہ کہ جو بندہ واقعی جو اٹھ بھی جائے تو وہ مسواک کرے، پھر وہ 4 رکعت سے لے کے 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک تہجد بھی پڑھ سکتا ہے. 8 رکعت تہجد سے لے کے پھر 3 رکعت وتر بھی پڑھ سکتا ہے. اگر رات کو شروع میں ریکمینڈڈ یہی ہے کہ جو لوگ تہجد کے عادی نہیں ہیں، جو لوگ تہجد استقامت سے نہیں پڑھتے، کبھی آن اینڈ آف پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ تو وتر کبھی بھی نہ چھوڑیں، وہ وتر عشاء کے ساتھ رکھیں. ادروائز وہ لوگ جن کو یقین ہو 100% کہ ان کی تہجد اب مس نہیں ہوتی، وہ لوگ پھر وتر تہجد کے ساتھ پڑھیں. اور اس کا جیسے میں نے طریقہ بتایا، دیکھیں اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود وین یو سلیپ. کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہ آئے، انسان کی سوچ سے دور ہے یا انسان کی پہنچ سے دور ہے. آپ اگر 12 بجے سوتے ہیں 11 بجے آ جائیں، 11 بجے سوتے ہیں 10 بجے آ جائیں، 10 بجے سوتے ہیں 9 بجے آ جائیں. آپ جتنا پیچھے آئیں گے آپ کی تہجد اتنی لمبی ہوتی جائے گی. یو کین ایکچولی ونٹرز میں تو تہجد یو کین ایکچولی ڈیوائڈ. آپ تہجد میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بیان سن سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ جلدی سوئیں گے. اور یہی ہے، دس از ہاؤ اٹ از ڈن، کہ آپ کو جلدی سونے کی عادت خود بھی ڈالنی ہے، اپنے بچوں کو بھی ڈالنی ہے، اپنے فرینڈس کو بھی ڈالنی ہے، اپنے گھر میں ماحول ایسا بنانا ہے کہ 9 بجے شوڈ بی کٹ آف.
جہاں پہ بھی جو بھی جہاں بھی رہتا ہے اس کی جو بھی عشاء کے بعد کوئی لمبی دیر تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کے بعد زیادہ بات چیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے کہ انسان وہی کچھ رکھے جو وہ کر سکتا ہے. اور عشاء کے فوراً بعد کھانا بھی بلکہ عشاء سے پہلے کھایا کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بس سونے کی ترتیب ہوتی تھی کہ ساتھ سو جائے. اور اس کو پھر ابھی میں آئی واز ریسنٹلی میں ایک اجلاس میں تھا، ہماری جو آرگنائزیشن ہے، there were some teachers 500-600 teachers تھے. 2-3 دن وہیں رہنا تھا، اور آپ یقین کریں یہ اتنا زبردست ڈسپلن تھا کہ 600-700 بندے کو 8:30-9 بجے سلا دیا جاتا تھا کہ بھائی دس از اٹ، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، سارا دن جو مرضی آپ کریں. لیکن یہ، اور سب کو 4 بجے سے 4:30 جگایا جاتا تھا لمبی. اس کے بعد آپ سوچیں 5:40 تک آپ کے پاس 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے کہ آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. نور نالا نور وہ لوگ ہیں جو حافظ ہیں، جو حافظہ ہیں، جو کہ ایکچولی قیام کے اندر تلاوت کر سکتے ہیں. ورنہ پھر ہمارے جیسے گناہ گار لوگ ہیں اور ڈپرائیو لوگ ہیں تو وہ پھر الگ سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھیں گے، یہ غافلین میں سے نہیں ہوں گے، یہ بلکہ ذاکرین میں آ جائیں گے. یہ ذاکرین لوگ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے میں شمار ہو جائیں گے. اور قیامت کے دن اور قبر کے دن، قبر کے عذاب سے انسان بچ سکے گا. یہ ہماری راتوں کی عبادت، یہ ہمارے راتوں کا اٹھنا، it will actually help us in the grave. جب ہمیں پتہ نہیں کتنے hundreds and thousands of years رہنا ہے، we don't know when the day of judgment is coming. لیکن ہم نے وہاں کی تو روشنی جلانی ہے نا، وہاں کی تو شمع جلانی ہے. وہ شمع کیا ہے؟ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور یہ راتوں کا ہے کہ ہم اپنی لائف میں تہجد ایڈ کریں. یہ تہجد کا فیچر جب ایڈ ہو جائے گا، اس کے غیر معمولی تاثرات ہیں. انسان کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے، انسان کے اوپر ایک غیر معمولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے. اس کے دل، اس کا اپنے دل کے اوپر ایک خاص نظر آ جاتی ہے کہ نہیں. اور جو لوگ اپنی تہجد کو بلڈ کرتے ہیں، تہجد میں اپنی دعاؤں کو بڑھاتے ہیں، ان کا تزکیہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے ذریعے انسان کے بہت سے اخلاق رذیلہ نکال دیتے ہیں، برے اخلاق، وہ انسان ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور رات کی تہجد کی اتنی دعائیں، سید الاستغفار ہے، وہ انسان کو یاد ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. تو اس کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جو کچھ کہا سنا یا اللہ قبول فرما. یا اللہ آنے والوں نے جو ٹائم نکالا، یا اللہ ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما. یا اللہ اس آنے کے صدقے یا اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا. یا اللہ جو تہجد پڑھتے ہیں انہیں استقامت عطا فرما. یا اللہ تہجد کے قضا ہونے سے بچا. یا اللہ اس تہجد کی فضیلت، اس تہجد کی اہمیت کو ہمارے دل میں بٹھا دے. یا اللہ ہمیں تہجدوں پہ اٹھ کے رونے والا بنا، رو رو کے تیرے سے مانگنے والا بنا. اے اللہ ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہم کر کے بھول گئے، اے اللہ جو ہم گناہ کر کے بھول گئے وہ بھی معاف کر دیجئے. یا اللہ جو یاد ہے وہ بھی معاف کر دیجئے. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ والا عشق عطا فرما. یا اللہ ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ جس طرح صحابہ نے گردنیں کٹوائیں، جس طرح صحابہ نے جانیں قربان کی، جس طرح صحابیات نے جانیں قربان کی، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یا اللہ ہمیں کچھ حصہ عطا فرما. ہم بھی نبی سے عشق کریں، ہم بھی نبی کی زندگی پڑھیں، ہم بھی نبی کی سیرت مصطفیٰ پڑھیں. اے کریم پروردگار یقیناً وہ تیرے محبوب ہیں. یا اللہ رسول اللہ کی ہمیں محبت عطا فرما. یا اللہ یہ تو ایسی دعا ہے جس کے بارے میں پورا یقین ہے، مانگتے ہوئے یقین ہے کہ تو قبول کر لے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کہے کہ نہیں میں تمہاری یہ دعا قبول نہیں کرتا، میں یہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا. یہ یقیناً تیری پسندیدہ دعا ہے. یہ تو چاہتا ہے کہ تیرے بندے رسول اللہ سے محبت کریں. تو چاہتا ہے کہ تیرے ساری امت، سارے انسان تیرے محبوب سے محبت کریں، انسانوں کے محبوب سے محبت کریں، ملائکہ کے محبوب سے محبت کریں، انبیاء کے محبوب سے محبت کریں. تو چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں. تو چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اے کریم پروردگار جس کی جو مشکل پریشانی ہے دور فرما. میں نہیں جانتا اللہ تو جانتا ہے. یا اللہ جو ہے ان سب کے گھروں میں آسانیاں، برکتیں، انبارات نازل فرما. ان سب کے گھروں میں خیر نازل فرما. ان سب کے گھروں کو نور سے بھر دے. ان سب کے گھروں کو عبادات سے بھر دے. ان سب کے گھروں کو اخلاقیات سے بھر دے. یا اللہ یقیناً ہم اخلاقیات میں کمزور ہیں. یا اللہ عبادت والے تو پھر مل جاتے ہیں، یا اللہ نوافل والے بھی مل جاتے ہیں. یا اللہ اچھی زبانوں والے نہیں ملتے، اچھے اخلاق والے نہیں ملتے، صدقہ خیرات کا والے بھی مل جاتے ہیں.
اے کریم پروردگار لیکن نرم بول والے کم ملتے ہیں یا اللہ. اے کریم پروردگار لوگوں کی فکر کرنے والا بنا, لوگوں کے غموں میں شریک ہونے والا بنا. اے کریم پروردگار جو فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. اے کریم پروردگار اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ ہم نے جو مانگا دے دے, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے گئے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریں مانگی دے دے. یا اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیروں پناہ مانگی, جن چیزوں سے ہم بھی تیری پناہ میں آتے ہیں, فتنہ دجال کے پناہ میں آتے ہیں, عذاب قبر کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں. یا اللہ مال و دنیا کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں. یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کو بہت 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 نیک بنا, ہمارے بچوں کو بہت بہت نیک بنا, ان کو فتنوں سے بچا لے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اچھا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, انشاءاللہ تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں. ہاؤ مینی نفلس and whether we can offer fitr Quran پڑھنا at midnight is also part of tahajjud. Yes, مجھے یہ سوال ہے نا. تہجد پڑھنے کا طریقہ بس یہی ہے جی کہ 1 گھنٹہ پہلے 45 منٹس پہلے سحری سے اٹھ جائیں. اگر وہ نہیں کر سکتے 10 منٹس پہلے اٹھ جائیں, 15 منٹس پہلے اٹھ جائیں, 2 رکعت پڑھ لیں, 4 رکعت پڑھ لیں, اور 8 رکعت پڑھ لیں, 12 رکعت پڑھ لیں, اور اس سے پھر قرآن مجید کا پڑھنا بھی بالکل اس میں شامل ہے. اور وطر اگر رات کو مس ہو جائیں تو اس ٹائم پہ پڑھ لیں. جی تہجد کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, وہ میں بھی دے دوں, 1 منٹ بھی دے دیتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نمبر ایگزیکٹلی نہیں لگا, ترمذی شریف میں یہ والی حدیث ہے. ہولڈ آن ٹائٹ نائٹ ٹو دا پریئر. یہ جو رائٹیس ہے نا, جو صالحین کے طریق ہے, it brings you close to your Lord, wipes away your sins and prevents you from sinning. اسی حدیث کے ہم نے ارد آج کا بیان چلایا تھا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, ایگزیکٹ نمبر بھی پھر ان کو بھیج دیں گے. کوئی نہیں, ایک اور سوال ہے. جن کا قرآن زیادہ نہیں وہ کیا کریں, جن کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں وہ جو ہیں وہی صورتیں بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں. وہی صورتیں, وہی ایک آیت بھی آپ, ایک آیت پہ بھی ایسے صحابہ کرام ہیں جو آیت پہ پورا تہجد گزار دیتے تھے. تو ایک آیت کو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, ایک سورت کو آپ پوری ریپیٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے. منیمم اینڈ میکسیمم ہاؤ 2 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. 2 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے نا, وہ 8 رکعت تہجد ہیں اور 3 رکعت وتر ہیں. 8 رکعت تہجد, 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا سال آپ سے یہ ملتی ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے, 8 اور 3. تو جو لوگ رات کو وتر پڑھ لیں وہ 8 رکعت پڑھ لیں یا 12 رکعت پڑھ لیں, یا ادروائز میں نے جیسے کہا جو اتھینٹک نیریشن ہے وہ 11 رکعت کی ہے. نہیں ہے. What if after asking us those just listen, still sometimes those sins runs through mind. نہیں, یہ اصل میں جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے نا کہ یہ جو سنس مائنڈ پہ آتے ہیں شیطان لاتا ہے, یہ وسوسے لاتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے, اور اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے, رحمانی سے, کہ انسان جو ہے نا وہ گناہ کر لیے, اب تو تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. تو جب ایک دفعہ آپ سے گناہ ہو گیا, آپ نے توبہ کر لی, بس اس کو آپ نکال دیں اپنے ذہن سے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس کو لفٹ ہی نہ کریں, اس کی طرف سوچیں ہی نہ, اور کہیں اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت کریم ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم زمین آسمان بھر دو گناہوں سے, اتنے تو کوئی نہیں نا گناہ کرتا. زمین, حدیث شریف میں آتا ہے 100 قاتلوں کا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. تو 100 قتل تو ہم نے نہیں کیا ہوں گے, اتنے گناہ تو ہم نے نہیں کیے, ہم نے تو ایک بھی نہیں قتل کیا. ہم نے جو بھی گناہ کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت غفور و رحیم ہے, وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور ڈپریشن میں تو بالکل بھی نہیں جانا. یہ تو ویسے بھی شیطان چاہتا ہے کہ یہ مایوس ہو, یہ کمزور ہو, تو میں اس کو وہاں سے اٹیک کروں. جب آپ سے ہو گیا گناہ, نیکی کریں اور موو فارورڈ. مومن جو ہے وہ فارورڈ کی طرف, اس کا ویژن آگے کا ہوتا ہے, اور وہ پیچھے سے بس ندامت رہیں. بعض اوقات کئی گناہ وہ آپ کو
اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ بناتے ہیں، آپ کے نیکی کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور قریب کرتے ہیں کہ یار یہ میرے سے گناہ ہوا، اب آئی ہیو ٹو میک اپ فار اٹ، اب میں نے اور عبادت کرنی ہے، اب میں نے بہت زیادہ اس پہ ذکر کرنا ہے، بہت زیادہ قرآن پڑھنا ہے تاکہ میرے یہ گناہ ختم ہو. وہ گناہ آپ کے لیے بلکہ نعمت بن جاتے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں، بلیسنگ بن جاتے ہیں، بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں وہ گناہ. تو ڈپریشن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل اس کو ذہن سے بالکل نکال دیں. Is that it? I think so. Yes. That's the last question. Leave. 36